استقبال کرتے ہیں؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پھنسا ہوا جہاز۔ ایک مرد سوالے کو ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا، یعنی اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا جہاز دریا میں پھنس گیا تھا، جو بڑی کوشش کے باوجود دریا سے نکل نہ سکا۔ آخر ایک دن جس قدر قیدی تھے ان کو بلایا گیا تاکہ وہ سب مل کر اس جہاز کو نکالیں۔ چنانچہ ان قیدیوں نے، جن کی تعداد 3000 تھی، مل کر کوشش کی، مگر پھر بھی وہ جہاز نکال نہ سکا۔ پھر ان قیدیوں نے بادشاہ سے کہا کہ جس قدر مسلمان قیدی ہیں ان کو کہیے وہ یہ جہاز نکال سکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی نعرہ لگائیں انہیں روکا نہ جائے۔ بادشاہ نے یہ بات تسلیم کر لی اور سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے کہا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جو نعرہ لگانا چاہو لگاؤ اور اس جہاز کو نکالو۔ وہ مرد سوالے فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان قیدیوں کی تعداد 400 تھی۔ ہم نے مل کر نعرہ رسالت لگایا اور ایک آواز سے یا رسول اللہ کہا اور جہاز کو ایک دھکا لگایا تو وہ جہاز اپنی جگہ سے ہل گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اسے روکنے نہیں دیا حتیٰ کہ اسے باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا آپ نے کہ نعرہ رسالت مسلمانوں کا محبوب نعرہ ہے اور مسلمانوں نے اسے ہمیشہ اپنائے رکھا اور اس نام پاک سے بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو شخص اس نعرے کی مخالفت کرے کس قدر بے خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنا آپ نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے میں ہی اتنی طاقت ہے کہ ایک پھنسا ہوا جہاز نکل گیا۔ ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ملک سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی، اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا، میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی جمع خرچ کا متعدد نہیں ہوں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی گئی اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تمیز و قدر کرتا ہوں، آؤ میرے ہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا انتظام کروں گا۔ میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا انتظام کروں گا۔ یہ کہہ کر اور اسے اپنے ہاتھ ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور اس کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ برائے نام مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی جس کے پاس وہ گئی تھی مدد مانگنے کے لیے اور جس نے منع کر دیا تھا، اس کو رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے بعد تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان
دلیل طلب کرنے والا ہی برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں ہے، بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے ہیں۔ تو سنا آپ نے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی